عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت نحوم، اس کے مضمون ریاضی حصہ اول، اس کے سبق نمبر 5 دو متغیری خطی مساواتے، اس کے مختلف عنوانات اور مشقی سیٹ 5.1 کے سوال نمبر 1 اور 2 کو سمجھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے سبق دو متغیر خطی مساواتے، اس کے مشقی سیٹ 5.1 کے سوال نمبر 3 کو سمجھنے والے ہیں، جو دیا گیا ہے ہمیں یہاں پر کہ مندرجہ ذیل ہمزاد مساواتے حل کیجیے۔ یہاں پر ہمیں مختلف ہمزاد مساواتے دی گئی ہیں، جس میں سے پہلی ہمزاد مساوات ہم نے یہاں لکھی ہے، اور ان ہمزاد مساواتوں کو ہمیں حل کرنا ہے۔ ہمزاد مساواتوں کو حل کرنے کے لیے ہمارے نصاب میں ہمیں دو طریقے دیے گئے ہیں، جس میں سے پہلا طریقہ ہے متغیر کا اخراج کر کے ہمزاد مساواتے حل کرنے کا طریقہ، اور دوسرا طریقہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے ایک متغیر کی قیمت دوسرے متغیر کی صورت میں رکھ کر متغیر کا اخراج کرنا، یا استبدال کے ذریعے اخراج کا طریقہ۔ ہم یہاں پر ان دونوں طریقوں کا استعمال کر کے مثالوں کو حل کرنے والے ہیں، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم اس سوال کو حل کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کرنے والے وہ ہے متغیر کا اخراج کر کے مساواتے حل کرنے کا طریقہ۔ تو چلیے سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں جو مساوات دی گئی ہے، اس مساوات کو ہمیں متغیر کا اخراج کر کے حل کرنا ہے۔ متغیر کے اخراج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں جو مساوات دی گئی ہے، اس میں ہمیں کل دو متغیر دیے گئے ہیں، ایکس اور وائی۔ ان دونوں متغیروں میں سے ہم کسی ایک متغیر کا اخراج کریں گے۔ اخراج جو لفظ ہے یہ بنا ہے خارج کرنے سے۔ اخراج کرنا یعنی یہاں پر ہمیں اسے خارج کرنا ہے، اور خارج کرنا ہے مطلب ہمیں یہاں پر اسے دفع کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، یعنی کینسل کر دینا ہے، کاٹ دینا ہے۔ تو اخراج کے طریقے کا استعمال کرنا ہے، اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں ہمزاد مساواتوں میں دو متغیر دیے جاتے، جیسے کہ اس مساوات میں ہمیں دو متغیر دیے گئے ہیں ایکس اور وائی، اور ان دونوں متغیروں میں سے ہم کسی بھی ایک متغیر کو خارج کریں گے، اور اسے خارج کر کر ہم دوسرے متغیر کی قیمت معلوم کریں گے۔ اگر ہم نے ایکس کو خارج کیا تو ہم وائی کی قیمت معلوم کریں گے، اگر ہم نے وائی کو خارج کیا تو ہم یہاں پر ایکس کی قیمت معلوم کریں گے، اور پھر وہ جو قیمت ہمیں حاصل ہوگی اس قیمت کا استعمال کر کے ہم دوبارہ دوسرے متغیر کی قیمت کو معلوم کریں گے۔ تو آئیے اسے سمجھتے ہیں ہم کس طرح سے حل کرے گی۔ اس میں ایک اور اہم بات جو ہمیں سمجھنی وہ یہ ہے کہ ہمزاد مساوات حل کرنا یا کسی بھی مساوات کو حل کرنا، جیسے کہ ہمیں دیا گیا مساوات حل کیجئے، تو یہ ہمیشہ ہمیں یہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی مساوات کو حل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مساوات میں دیے ہوئے متغیروں کی قیمت کو معلوم کرنا، یعنی ہمارا حل آ گیا یا ہمارا جواب آ گیا، ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہمیں اس متغیر میں موجود ایکس اور وائی دونوں کی قیمت حاصل ہو جائے گی، یعنی جب ہم اس طرح سے ایکس کوما وائی کی قیمت پوری کی پوری حاصل کر لیں گے لاسٹ میں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا جواب ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہم کس طرح سے حل کرے گی۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہمارا طریقہ ہے جس طرح سے ہم حل کرتے ہیں ویسے لکھنا ہے۔ یہاں ہم لکھیں گے حل، اور دی ہوئی مساواتوں کو ہمیں لکھنا ہے، تو ہمیں یہاں پر جو پہلی مساوات دی گئی ہے، اب مساوات پہلی دی گئی ہے تو اسے ہم دیکھیں گے ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب سے، تو یہاں بائیں ہاتھ کی جانب جو ہمیں پہلی مساوات ہے وہ ہے ایکس جمع وائی مساوی ہے 4 کی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس مساوات کو لکھنا ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے ایکس جمع وائی یہ مساوی ہے 4، یہ ہے ہماری پہلی سٹیپ۔ اور اس مساوات کو لکھ لینے کے بعد کیونکہ یہاں پر ہمیں دو مساواتیں دی گئی ہے، تو ہم اس مساوات کو سب سے پہلے کو دیں گے نمبر 1، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہماری مساوات ہے یہ ہماری پہلی مساوات ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں یہاں پر اگلی مساوات دی گئی ہے وہ ہے 2x منفی 5 مساوی ہے 1۔ اس مساوات کو بھی ہمیں یہاں پر لکھ لینا ہے، تو پھر ہم یہاں پر لکھیں گے ہماری دوسری مساوات 2x منفی 5y یہ مساوی ہے 1 کے، اور اس مساوات کو ہم دیں گے نمبر 2۔
اب یہاں پر ان دونوں مساواتوں کو ہمیں حل کرنا ہے متغیر کا اخراج کرنے کے طریقے سے۔ اب متغیر کا اخراج کرنے کا طریقہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی بتایا کہ یہاں پر ہم دونوں بھی متغیروں میں سے کسی ایک متغیر کو خارج کریں گے۔ اب فرض کیجئے کہ ہم یہاں پر جو ہے متغیر y کو خارج کرنے والے ہیں۔ اب متغیر y کو جو ہمیں خارج کرنا ہے تو یہ اس کی ہمیں کچھ باتوں کو دھیان میں یہ رکھنا ہے کہ متغیر y اس وقت خارج ہوگا جب دونوں مساواتوں میں متغیر y کا جو ضریب ہے یعنی y کے ساتھ جو قیمت دی گئی ہے وہ مساوی ہو۔ جیسے کہ اگر ہم مساوات نمبر 1 میں غور کریں تو مساوات 1 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ y کے ساتھ جو متغیر ہے اس کے ساتھ جو قیمت دی گئی وہاں کوئی قیمت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے y اس کا مطلب ہو جائے گا 1 ضرب y، اس لیے ہمیں کہیں گے کہ y کے ساتھ جو قیمت ہے وہ 1 ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم مساوات نمبر 2 میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ y کے ساتھ جو قیمت دی گئی ہے وہ 5 ہے۔ اب یہ دونوں بھی مساوات میں اگر ہم دیکھیں تو y کے ساتھ قیمتیں ایک دوسرے کے مختلف ہے، اور متغیر کا اخراج اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب دونوں بھی متغیروں کی قیمتیں مساوی ہو، یعنی اگر دونوں جگہ ہمیں ایک جیسی قیمتیں ملی اسی وقت ہم اس کو متغیر کو اخراج کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو دونوں میں قیمتیں مختلف ہے، تو مختلف قیمت کے لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بڑی قیمت کو، جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی قیمت کون سی ہے، 5 ہے۔ یہ جو ہمارا سوال ہے اس مقام پر یہاں پر اگر ہم دیکھیں مساوات نمبر 2 میں y کے ساتھ جو قیمت دی گئی وہ 5 ہے، وہ بڑی قیمت ان دونوں میں سے 5 ہے، تو مساوات نمبر 2 میں جب 5 قیمت دی گئی ہے تو ہم مساوات نمبر 1 کو مساوات نمبر 2 کے y متغیر کی جیسے بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مساوات نمبر 2 میں y کے ساتھ 5 لانے کی کوشش کریں گے۔ اب 5 اسی وقت آئے گے جب ہم 1 کی ضرب 5 سے کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہاں پر اس مقام پر اگر 5 لانا ہے تو ہمیں 5 سے 1 کو ضرب کرنا پڑے گا، جب اسے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 5y۔ اب کیونکہ یہاں پر ایک مقام پر اگر ہمیں ضرب کرنا ہے تو صرف ایک مقام پر ضرب نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں پوری کی پوری مساوات پر ضرب کرنا پڑے گا۔ اب پوری کی پوری مساوات کو ضرب کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ مساوات نمبر 1 کو 5 سے ضرب کرنے کا۔ مساوات نمبر 1 کو 5 سے کیوں ضرب کیا؟ کیونکہ ہمیں مساوات نمبر 2 میں جو تھا y کا جو ضریب تھا وہ 5 تھا، اور ہمیں مساوات نمبر 1 میں بھی y کا ضریب 5 لانا تھا۔ مساوات نمبر 1 اور 2 میں 5 اس لیے لا رہے کیونکہ ہم یہاں پر y کو اخراج کرنے والے x کو نہیں، اور y کو اخراج کرنے کے لیے ہمیں پوری پوری قیمت y کو دیکھنے ہوگی۔ اب کیونکہ مساوات نمبر 2 میں y کے ساتھ 5 ہے تو اس لیے مساوات نمبر 1 میں بھی ہمیں y کے ساتھ 5 لانا ہے، اس لیے ہم اس کو 5 سے ضرب کریں گے۔ اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے کہ مساوات نمبر 1 کو 5 سے ضرب کرنے کا۔ یعنی مساوات نمبر 1 جو ہمیں دی گئی اسے ہمیں 5 سے ضرب کرنا ہے، تو پھر ہم یہاں پر اس طرح سے لکھیں گے ایکویشن، یعنی مساوات نمبر 1 امپلائی مساوات نمبر 1 میں ہمارا جو برابر کا نشان ہے مساوی کا نشان ہے، اس مساوی کے نشان کے ایک دائیں جانب ہے اور بائیں جانب ہے۔ دائیں جانب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر 4 موجود ہے، اور بائیں جانب ہم دیکھیں یہاں پر x جمع y موجود ہے، تو ہمیں یہاں پر 5 سے دونوں بھی جانب ضرب کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم 5 سے ضرب کریں گے بائیں جانب والا حصہ یعنی x جمع y کو، تو یہ ہو جائے گا 5 ضرب x جمع y، یہاں پر قوس کے باہر ضرب کا نشان دیا ہے، یہ ہو جائے گا مساوی۔ اب دیکھنا ہے ہم کو دائیں جانب کا حصہ، یعنی ہو جائے گا 5 ضرب 4۔ اب 5 ضرب x جمع y، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عدد 5 ہے اس کو ہمیں یہ پورا کا پورا جو قوس ہے x اور y ان دونوں کو ضرب کرنا ہے۔ اس طرح کی ضرب کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم 5 کی ضرب کریں گے پہلے رکن سے یعنی x سے، تو یہ ہو جائے گا 5 ضرب x، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جمع کا نشان ہے یہ لکھیں گے، اور پھر ہم 5 کی ضرب کریں گے y سے، تو یہ ہو جائے گا 5 ضرب y۔ اب 5 ضرب x، 5 کی ضرب جو ہم x سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 5x، پھر لگائے کہ جمع کا نشان، اور 5 کی ضرب جب ہم y سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 5y۔ اس لیے ہم اسے ڈائریکٹ لکھیں گے 5 کی ضرب جب ہم x سے کریں گے
تو ہمیں حاصل ہوگا یہاں پر 5x. پھر یہاں پر جمع کا نشان ہے، اس لیے ہم یہاں پر جیسے کہ ویسے جمع کا نشان لگائیں گے، اور پھر 5 کی ضرب جب ہم y سے کریں گے تو ہمیں یہاں پر حاصل ہوگا 5y. اب یہاں پر پھر سے ہم غور کریں تو ہمارے پاس جو نشان ہے وہ مساوی کا نشان ہے، تو پھر ہم یہاں پر لگائیں گے اس کی جگہ مساوی کا نشان، اور پھر ہم 5 کی ضرب کریں گے 4 سے تو ہمیں حاصل ہوگا 5 کی ضرب 4 سے کرنا ہے تو ہمیں حاصل ہوگا 20، یعنی 5 چوک 20. اور اس طرح سے ہمیں یہاں پر ایک نئی مساوات حاصل ہوئی، 5x جمع 5y مساوی ہے 20. یعنی ہم نے یہاں پر مساوات نمبر جو ایک ہمیں دی گئی تھی x جمع y مساوی ہے 4، اسے ہم نے اس مساوات نمبر یعنی جو اگلی جو مساوات ہے 5x جمع 5y مساوی 20 اس میں منتقل کر دیا. ایک جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہے 20 میں، یعنی اب ہمیں مساوات نمبر 1 کا استعمال نہیں کرنا ہے، اور کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہوئی ہے تو مساوات نمبر 1 اور 2 کے بعد ہم یہاں پر اس مساوات کو نیا نمبر دیں گے، یعنی اگلا نمبر. تو 2 کے بعد جو ہمارا اگلا نمبر آئے گا وہ آئے گا مساوات نمبر 3، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو ہماری نئی مساوات ہے یہ مساوات نمبر 3 ہے. اس طرح سے ہم نے یہاں پر جو ہماری مساوات نمبر 1 تھی جس میں متغیر جو ہمارا y تھا اس کے ساتھ 1 تھا، یعنی y کا جو ضریب تھا 1 تھا، اور مساوات نمبر 2 میں y کا ضریب جو 5 تھا، ہم نے دونوں کو مساوی کرنے کے لیے مساوات نمبر 1 کو 5 سے ضرب کیا، اور پھر ہم یہاں پر غور کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ y کا جو ضریب ہمیں حاصل ہوا وہ 5 حاصل ہوا. اس طرح سے ہم نے مساوات نمبر 1 کو مساوات نمبر 3 میں منتقل کر دیا، یعنی ہماری جو پہلی اسٹیپ ہے وہ مکمل ہوئی. اب ان دونوں مساواتوں کو ہمیں غور کرنا ہے، یعنی اب ہمیں اسے حل کرنا ہے تو ان دونوں مساواتوں کو ہم غور کریں گے. اب متغیر کے اخراج کے طریقے میں ایک اور بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جن دو مساواتوں کے درمیان ہم اخراج کا عمل کر رہے ہیں ان دونوں مساواتوں میں جو متغیر ہے ہمیں ان کی علامتوں پر غور کرنا ہے. جیسے کہ مساوات نمبر 2 میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر 5y کے ساتھ جو علامت ہے وہ منفی کی ہے، اور مساوات نمبر 3 میں 5y کے ساتھ جو علامت ہے وہ مثبت کی ہے. تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر علامت مختلف ہو تو ایسے وقت میں ہم جمع کا عمل کریں گے. علامتیں اگر مختلف ہو تو ایسے وقت میں ہم جمع کا عمل کرتے ہیں، اور اگر علامتیں ہمیں مساوی نظر آئے، علامتیں اگر ایک جیسی ہے تو ایسے وقت میں ہم تفریق کا عمل کرتے ہیں. اب مختلف کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جمع منفی یہ ایک اس طرح سے ہو یا منفی مثبت اس طرح کی علامتیں ہو تو ایسے وقت میں جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ جمع کا ہے. اور اگر دونوں متغیروں کے ساتھ مثبت کی علامت ہو یا دونوں متغیروں کے ساتھ میں منفی کی علامت ہو تو ایسے وقت میں ہم تفریق کا عمل کریں. آئیے اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیسے کریں. جیسے کہ اگر ہم یہاں پر غور کریں ہمارے سوال میں ہمیں مساوات نمبر 1 کو تو دیکھنا نہیں کیونکہ اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا 3 میں، تب ہم 2 اور 3 کو دیکھیں گے. تو مساوات نمبر 2 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ y کے ساتھ جو ضریب ہے 5 اس کے ساتھ جو علامت ہے وہ منفی کی ہے، یعنی منفی 5 ہو گیا. اسی کے ساتھ میں سوال نمبر 3 میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو علامت ہے 5y کے ساتھ وہ مثبت ہے، یعنی علامتیں اب یہاں مختلف ہو گئی. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر علامتیں مختلف ہو تو ہم یہاں جمع کا عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ ہمیں دیکھنا ہے کون سی علامتیں مساوات نمبر 2 اور 3 کو، تو ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 2 اور 3 کی جمع کرنے پر. تو اب ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 اور 3 کی جمع کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمیں دی گئی ہے ہماری مساوات نمبر 2 اسے لکھیں گے، یعنی یہاں پر جو ہماری مساوات نمبر 2 ہے اسے ہمیں لکھنا ہے. تو ہم یہاں پر اسے لکھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ ہم یہاں لکھیں گے 2 امپلائی، اور پھر ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 2 جو ہمیں دی گئی ہے 2x منفی 5y یہ مساوی ہے 1. اور اس کے بعد ہم لکھیں گے ہماری مساوات نمبر 3. تو اسے اگر ہم لکھنا چاہیں تو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں مساوات نمبر 3 امپلائی، یہ ہو جائے گا. مساوات نمبر 3 جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہے 5x جمع 5y مساوی ہے 20. اب جمع کرنی ہے تو جیسا ہم ہمارے اعداد کی جمع کرتے تھے اس سے پہلے عام طور پر ویسے ہی کرنا ہے. ہم نے مساوات نمبر 1 کو لکھا، پھر
हमने मसवात नंबर 2 को लिखा, फिर मसवात नंबर 3 को लिखा और इन दोनों के दरमियान जमा का अमल करना है। अब जमा का अमल करने के लिए इससे पहले भी हमने समझा था कि जो मुतगय्यर होता है वो ऐसी चीज़ होती है जिसकी कीमत हमें मालूम नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर जो हमें दो मुतगय्यर दिए गए हैं वो है 2x और अगला दिया गया है 5x और दोनों के दरमियान में जमा का अमल है। अब x अगर हमें समझ ना आए तो हम इसे फ़र्ज़ करेंगे कि ये एक तरह का बॉल है या गेंद है, जो भी है। यानी हमने क्या किए कि हमारे पास में ऑलरेडी 2 गेंद मौजूद थे और उसमें हमने जो है जो 5 गेंद है उनको और मिला दिए, तो टोटल कितनी गेंद हो जाएगी हमारे पास में? 7 गेंद हो जाएगी। उसी तरह से हम इसे मान सकते हैं कि 2x में 5x अगर हम मिलाए, 2x की जमा अगर 5x से करें तो जवाब तो जैसे कि वैसे x ही आएगा, और 2 और 5 की जब हम जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 7। यानी जब भी हमें किसी मुतगय्यर की जमा करनी हो या वो तफरीक करनी हो तो उस वक्त हमें क्या करना होता है कि जवाब तो x ही आएगा, इन्हें जो मुतगय्यर है वही, सिर्फ उनकी जो ज़रीब है उनकी हमें जमा करनी। जैसे कि 5 और 2 की ज़रब हमने 7 किया और x जैसे कि वैसे। उसके बाद अगला जो हमारे पास दिया गया है वो इस तरह की मिसाल है कि -5y और मस्बत 5y। अब हमने देखा कि इससे पहले समझा कि -5 और मस्बत 5 यानी मनफी मस्बत तो कीमतें अलग अलग है, लेकिन 5y मसावी, यानी दोनों के दरमियान में तफरीक का अमल हो रहा है। और जब इन दोनों के दरमियान तफरीक का अमल होता है तो यहाँ पर हमें जवाब 0 आता है। और लिखने का तरीका समझाने के लिए हम इसे इस तरह से काट देते हैं, यानी -5y मस्बत 5y कैंसिल हो जाएगा। यानी क्योंकि हमें यहाँ पर मुतगय्यर का इखराज करना था, हमने y का इखराज इस तरह से कर दिया, y को हमने हटा दिया। अब हमें मसावे के निशान के नीचे मसावी लिखेंगे और यहाँ पर जो हमें दिया गया है 20 और 1, यानी 20 और 1 की जमा करनी है तो हमें हासिल होगा 21। इस तरह से y को हमने कैंसिल किया, ख़त्म किया और हमें नई की मसावत हासिल हुई 7x मसावी है 21 की। अब हमें ये जो हमारी मसावत है 7x मसावी 21, इसे हल करना है। अब हमें पता है कि 7x का मतलब होता है 7 ज़रब x, यानी हम इसे इस तरह से लिखेंगे 7 ज़रब x मसावी 21 के। और फिर अगर हम x की कीमत निकालना चाहें तो जैसा हमने इसके पहले समझा था एक्सरसाइज में कि भाई यहाँ पर 7 जो है वो x के ज़रब में है, जब हम मसावी के निशान की इस तरफ लाएंगे तो इसके नसब नुमा में आएंगे, यानी बटे में। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि x ये हो जाएगा मसावी 21/7 की। अब 21/7 इसका मतलब यह है कि 7 से हमें 21 को तकसीम करना है। तो सबसे पहले हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसको काटेंगे 7 एका 7, और फिर 7 का पहाड़ा हमको पता है कि 3 तक पढ़े, 7 तिया होता है 21, यानी हमें हासिल होगा 3/1। और फिर हमें ये पता है कि किसी भी अदद के नसब नुमा में अगर 1 है तो हमें शुमार कुनिंदा का अदद लिखना है, यानी 3, यानी 3/1 इसका मतलब हो जाएगा 3, यानी हम कहेंगे कि x की कीमत हमें हासिल हुई 3। इस तरह से हमने यहाँ पर मुतगय्यर का इखराज करके पहले मुतगय्यर x की कीमत निकाली और इस तरह से हमने यहाँ पर इसका इखराज किया। अब हमने इससे पहले समझा था कि एक मुतगय्यर का कीमत निकाल लेने के बाद, अब क्योंकि हमने बताया कि किसी भी मसावत को हल करना मतलब उसमें मौजूद मुतगय्यरों की कीमत मालूम करना। हमने यहाँ पर x की कीमत तो निकाल ली, अब हमें निकालना है y की कीमत। तो y की कीमत निकालने के लिए, अखज़ करने के लिए, मालूम करने के लिए हम यहाँ पर x की कीमत का इस्तेमाल करेंगे। और x की कीमत मालूम का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास यहाँ 3 मसावतें हैं, मसावत नंबर 1, 2 और 3। हम इन तीनों मसावतों में से किसी भी एक मसावत का इस्तेमाल करके y की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो हम जो है हमारी आसानी के लिए जो हमें सबसे आसान मसावत लगती है उसका इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, ताकि जवाब जल्द से जल्द हासिल हो। तो इन दोनों मसावतों में अगर हम गौर करें तो हम मसावत नंबर 1 हमारे लिए आसान है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो कीमत हमें हासिल हुई x बराबर 3, ये हम मसावत नंबर 1 में रखेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि मसावत नंबर 1 में x बराबर 3 रखने पर, यानी यहाँ पर जो हमें मसावत नंबर 1 दी गई है, इस मसावत नंबर 1 में जहाँ भी हमें x नज़र आएगा उसकी जगह हमको 3 रखना है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे, जो हमारा तरीका है हम इस तरह से लिखेंगे 1 इम्प्लाई, और 1 इम्प्लाई हमारे पास दिया गया है सबसे पहले x, और x की जगह हमें रखना है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 जमा y, यह मसावी हो जाएगा 4 के।
اب 3 جمع وائی یہ مساوی ہے 4 کے، تو یہاں سے ہمیں وائی کی قیمت نکالنے تو ہم لکھیں گے وائی یہ مساوی ہوگا 4، اور جیسا ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا کہ یہاں پر وائی کے ساتھ جمع کا عمل ہو رہا ہے اور 3 کے ساتھ جو ہے اس مقام پر کوئی علامت نہیں، مطلب مثبت کی ہے، یہ مثبت کی علامت والا 3 جب مساوی کے اس نشان کے اس جانب آئے گا تو یہ مثبت 3 کا ہو جائے گا -3، اس لیے ہم اس کو لکھیں گے 4 -3 یا 4 وضع 3، تو وائی یہ مساوی ہوگا، جب ہم 4 میں سے 3 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ وائی کی قیمت 1 ہے، اور اس طرح سے ہم نے یہاں پر ایکس کی قیمت متغیر ایکس کی قیمت اور متغیر وائی کی قیمت کو حاصل کر لیا، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو حل ہوگا یا ہمارا جو حل سیٹ ہوگا وہ حل سیٹ اس طرح سے ہوگا کہ ایکس کوما وائی یہ مساوی ہوگا، سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ایکس کی قیمت لکھنی اور ہمیں پتہ ہے ایکس کی قیمت 3 ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے 3 کوما وائی کی قیمت ہمیں حاصل ہوئی 1 3,1 کے، اور اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہماری قیمت ہے یہ حل ہوئی، یعنی ہم نے اس مساوات ایکس جمع وائی منفی ہے 4 اور 2x منفی 5 وائی مساوی ہے 1، اس کو حل کر کے ایکس اور وائی کی قیمت نکالی جو کہ ہے 3,1۔ اس طرح سے ہم نے متغیر کے اخراج کر کے ہمزان مساوات کے حل کرنے کے طریقے سے، یعنی جو پہلا طریقہ تھا اس کی مدد سے مشقی سیٹ 5-3 کے سوال نمبر 3 کے پہلے سوال کو حل کیا۔ اگلے ویڈیو میں ہم اسی طریقے پر سوال نمبر 2 کو حل کریں گے۔